السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، حدیث پڑھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان بنیادی باتوں میں سے اصول حدیث کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے جو راوی ہیں، حدیث کے جو روات ہیں، جو حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے بارے میں بھی بنیادی باتیں معلوم ہونی ضروری ہے۔ لہذا ہم 20 مشہور راویوں کو اکٹھا کیے ہیں جو سب سے مشہور ہیں اور جو سب سے زیادہ احادیث روایت کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کے تعلق سے یہ بنیادی باتیں جو ہم بتائیں گے ان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ حدیث کو پڑھ رہے ہیں اور ان کے تعلق سے یہ بنیادی باتیں معلوم نہیں تو پھر گویا کہ حدیث پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ حدیث پڑھنے سے پہلے یہ بنیادی باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ میں حدیث کو پڑھانے کو قبل میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ اب حدیث کی ویڈیو ڈالوں، اس سے پہلے یہ بنیادی باتیں بتاؤں۔ لہذا 20 مشہور راوی کے بارے میں ہم بتائیں گے، 5 ایپیزوڈ قائم کریں گے۔ 5 ایپیزوڈ میں ہم مختلف جو مشہور راوی ہیں ان کے نام اور ان کے جو بنیادی باتیں ہیں وہ مذکور کریں گے، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، جیسا کہ میں نے یہاں پہ ٹائٹل ڈال دیا ہے، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ واقعی میں اگر یہ معلوم نہیں تو حدیث پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا آئیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ ایپیزوڈ نمبر 1 میں جو ہم نے 7 راوی کو رکھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان 7 مشہور راوی جو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ حدیث مروی روایت کیے ہیں، ان کو پہلے ہم نے ایک ایپیزوڈ کے اندر جمع کیا ہے۔ آئیے پہلے ایک ترتیب سے ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکثر حدیث میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس حدیث کو ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ آخر کون ہیں؟ ان کے تعلق سے بنیادی باتیں ہم نے یہاں پہ ذکر کر دیا ہے، اس کو آپ بڑے غور سے سنیں اور اس کو لکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس ہو تو لکھ لیں، بہتر ہوگا۔ ان کا راوی کا نام پہلے ابو ہریرہ، میں نے یہاں پہ ٹائٹل یہ ڈال دیا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ حدیث میں اصل نام مذکور نہیں ہے ابو ہریرہ کا۔ آپ جب حدیث پڑھیں گے تو یہ اصل جو نام ہے یہ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا، بلکہ حدیث میں آپ کو ابو ہریرہ کے نام سے ملے گا۔ اس لیے ہم نے یہاں پہ ابو ہریرہ ڈال دیا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ پہلے راوی ہیں۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر۔ ہم نے نام اور ولدیت ساتھ میں ذکر کیا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ عبد الرحمن بن صخر ان کا پورا نام ہے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ابو ہریرہ نام اس لیے پڑا کیونکہ ان کے پاس ایک بلی تھی جن کے ساتھ یہ کھیلتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا۔ ابو ہریرہ کے معنی ہوتے ہیں بلی، اور ابو ہریرہ بلی کا باپ، تو گویا کہ ابو ہریرہ کے پاس بلی ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں ابو ہریرہ کہا، جن کے وجہ سے یہ معروف ہو گئے۔ تو یہ ابو ہریرہ کے ان کی کنیت ہے، اور یہ یمن کے قبیلے دوس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے جو احادیث مروی ہے وہ 5374 احادیث مروی ہے، اور یہ ایک
ایسے راوی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے، یہ روایت کرنے میں 1 نمبر پہ ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات 57 ہجری کو ہوئی یا 58 ہجری، اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق راجح قول کے جو ہم نے ذکر کیا 57 ہجری، ہمارے قول کے مطابق یہ 57 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ اور یہ کہاں پر دفن ہے، ان کی قبر کہاں پر ہے تو بقیع الغرقد نامی قبرستان میں ہے۔ مدینہ کے اندر ایک قبرستان ہے بقیع الغرقد۔ بہت سارے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، جبکہ یہ مناسب نہیں۔ اگر ہم جنت البقیع کہیں تو اس کے اندر بہت سارے کفار کے بھی قبر ہیں، لہذا یہ کہنا درست نہیں ہوگا، لہذا اسے بقیع الغرقد آپ کہیں۔ کچھ دیگر اہم بنیادی باتیں ہم آپ کو جو ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جو پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر جو کچھ اہم بنیادی واقعات ان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہم ذکر کر دے رہے ہیں۔ لہذا آپ ان کے تعلق سے، ان کے حیات کے تعلق سے اگر کوئی بنیادی باتیں آپ کو جاننی ہو تو پھر آپ ہمارے ویڈیوز کی طرف جو بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہم پڑھا رہے ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں۔ تو یہ بنیادی باتیں آپ جان لیں، یہی اہم ہے، یہ پورا اہم ہے۔ ان کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا، یہ ایک اہم بات ہے۔ تو یہ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ کچھ بنیادی باتیں آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں اور میں کہوں گا کاپی میں نوٹ کر لیں۔ دوسرا راوی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ راوی کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کا پورا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ ان کے والد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور ان کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور شاخ بنی عدی سے ہے۔ ان سے جو احادیث مروی ہے وہ 2630 احادیث مروی ہے۔ گویا کہ ابو ہریرہ کے بعد ان کا دوسرا نمبر آتا ہے حدیث کو روایت کرنے میں۔ تو 1 نمبر پہ ابو ہریرہ کا نام، دوسرے نمبر پہ ان کا نام آتا ہے۔ ان سے جو احادیث مروی ہے وہ 2630۔ وفات ان کی 73 ہجری میں ہوئی۔ 84 سال کی عمر یہ پائے اور 84 سال کی عمر پا کر کے یہ وفات پا گئے۔ کہاں پر یہ دفن ہے؟ مکہ کے وادی محصب میں مدفون ہے۔ یہ مکہ کے ایک وادی ہے محصب، وہاں پہ یہ دفن ہے۔ کچھ دیگر بنیادی باتیں جو ان کے تعلق سے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ یہی سب سے بڑی ان کی خصوصیت آ سکتی ہے کہ عمر فاروق کے بیٹے، ان کے حیات، ان کی زندگی کا اہم واقعات آپ ہمارے ویڈیوز جو بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں۔ یہاں پہ بس ہم خاص جو یہاں پہ ذکر کیے بس وہی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں، تیسرے نمبر پہ نام آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی آپ اکثر پڑھتے ہوں گے حدیث میں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان کا پورا نام انس بن مالک بن نضر ہے، کنیت ابو حمزہ ہے اور یہ حضرت کی ایک شاخ بنی نجار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے جو احادیث مروی ہے وہ 2286 احادیث مروی ہے، 2286 احادیث مروی ہے۔ وفات 93 ہجری کو ہوئی اور یہ کہاں پہ دفن ہے؟ بصرہ سے 2 کوس کے فاصلے پر ایک قبر بنی ان کی۔ بصرہ ایک جگہ ہے، وہاں سے 2 میل کی 2 کوس کی دوری پہ ان کا ایک قبر بنایا گیا ہے۔ کوئی جگہ بتایا نہیں گیا کہ کس جگہ پہ، ہم نے تحقیق کیا یہی معلوم چلا تو ہم نے یہاں پہ نوٹ کر دیا، بصرہ سے 2 کوس کے دوری پر ان کی قبر ہے۔ کچھ دیگر اہم بنیادی باتیں یہاں پہ یہ جان لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، یہ خادم رسول ان کو کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں، اب چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کا پورا نام عائشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ عثمان۔ عائشہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، خلیفہ اول کی بیٹی ہیں۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ام عبداللہ ہے اور یہ قبیلے
ये इनके जो वालिद यानी अबू बकर सिद्दीक थे, ये कबीले कुरैश के बनु तमीम से इनका ताल्लुक़ था और वालदा से कबीले कुरैश की शाख किनाना से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी दोनों हमने ज़िक्र कर दिया। अगर आप बाप के ताल्लुक़ से देखेंगे, बाप की तरफ से, तो कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं और कबीले कुरैश में एक शाख है बनु तमीम, वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। और अगर वालदा के जानिब से आप देखेंगे तो फिर कबीले कुरैश की एक शाख किनाना है, वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। अहादीस इनके मरवी 2210 अहादीस इनसे मरवी है। ये चौथे नंबर पे शुमार इनका किया जाता है। इनकी वफ़ात 58 हिजरी रमज़ान के महीने में हुई और ये कहाँ पे दफन है? बकीउल गरकद नामी कब्रिस्तान में ये दफन है। इनके ताल्लुक़ से कुछ दीगर बुनियादी बातें यही कि ये उम्मुल मोमिनीन हैं, तमाम मोमिनों की माएँ हैं, अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी हैं। 9 साल की इनकी उम्र जब हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने घर पे बुलाया। ये रुखसत हुई अपने घर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकी उम्र 18 साल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। इनके ताल्लुक़ से मैं फिर कहूँगा, जो भी बुनियादी अहम बातें हैं वो यहाँ पे हम ज़िक्र कर दे रहे हैं। आप अगर इनकी तारीख़ पे जाएंगे तो आप थोड़ा बुलुग़ुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम की तरफ रुजू करें। हमने वहाँ पे कुछ मुख्तसर अहम बातें हयात के ताल्लुक़ से ज़िक्र कर दिए हैं। 5वें नंबर पे नाम आता है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये कौन है? ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये मुफस्सिर कुरान हैं। इनके पूरा नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। इनकी कुन्नियत अबू अब्बास है। कबीले कुरैशी ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे जो हदीस मरवी है 1660 हदीस मरवी है। वफ़ात 68 हिजरी को हुई और ये कहाँ पे दफन है? ताइफ में दफन है। और कुछ दीगर अहम बुनियादी बातें यही है कि ये मुफस्सिर कुरान है, कुरान की तफसीर इन्होंने किया है। और अगर कोई सहाबी इनके मुकाबिल में न खड़ा हो तो इनकी जो तफसीर करदा बातें वो हुज्जत होती हैं हमारे लिए। तो ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। ये मुफस्सिर कुरान में शुमार इनका किया जाता है। 6ठे नंबर पे जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। इनका पूरा नाम जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अम्र है। कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। कबीले खजरत से ताल्लुक़ रखते हैं और अहादीस 1540 इनसे मरवी है। वफ़ात 73 या 74 हिजरी, इसमें इख्तिलाफ़ है, 73 हिजरी में हुई या 74 हिजरी में। बहरहाल हमने दोनों जिक्र कर दिया है। वफ़ात इनकी तो हो गई 73 या 74 में। और ये कहाँ पे दफन हुए? मदीना मुनव्वरा में दफन हुए। अब कहाँ पे हो सकता है? बकीउल गरकद में दफन हुए हों या हो सकता है किसी और जगह में। ये हमारी तहकीक के मुताबिक नहीं मिली, इसलिए हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। कुछ दीगर अहम बुनियादी बातें, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर बिन अब्दुल्ला जो हैं, इनके वालिद अब्दुल्ला ये जंग उहुद में शहीद हो गए। दोनों बाप बेटे सहाबी हैं। 7वें नंबर को हम देखते हैं। 7वें और लास्ट जो रावी हैं वो हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका पूरा नाम साद बिन मालिक बिन सिनान है। कुन्नियत अबू सईद है। कबीले खजरत से ताल्लुक़ रखते हैं। 1170 अहादीस इनसे मरवी है। वफ़ात 64 या 65 हिजरी को हुई। इनके भी वफ़ात में इख्तिलाफ़ है। कहाँ पे दफन है? बकीउल गरकद नामी कब्रिस्तान में दफन है। कुछ दीगर अहम बुनियादी बातें ये आप हमारे वीडियोज़ की तरफ रुजू करें, आप वहाँ पे इनके ताल्लुक़ से बुनियादी बातें जान लेंगे। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी रावी के ताल्लुक़ से। ये 7 मशहूर रावी हैं। इनके ताल्लुक़ से आप बार बार आपको हदीस में पढ़ने को मिलेगा कि अबू सईद ने रवायत किया, अबू हुरैरा ने रवायत किया, जाबिर ने रवायत किया, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रवायत किया। ये आपको बार बार मिलेगा। लिहाजा ये जो बुनियादी बातें हमने यहाँ पे ज़िक्र किए, ये बुनियादी बातें, इनको आप कॉपी में नोट कर लें, ये आपको बहुत काम आएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दीन को सीखने की और दूसरों को सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।